بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کس طرح گزارے، کہ اپنے 4 مہینے 10 دن کس طریقے سے گزارے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 تاریخ کو ہوا ہے تو وہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہ دیکھے جائیں گے کہ ہاں بھائی جیسے مان لو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ 4 مہینے ہو گئے۔ اب اس میں یقیناً ظاہر سی بات ہے 1-2 مہینے 29 کے بھی گزرے ہوں گے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، چاہے کوئی مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی صرف اور صرف۔ اور اگر انتقال ہوا ہے 1 تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ میں، کسی بھی تاریخ میں چاند کے اعتبار سے، تو اس صورت میں پورے 130 دن عدت کے گزارے جائیں گے، یعنی پھر دنوں کو شمار کرنا پڑے گا کہ ہاں بھائی پورے 4 مہینے 10 دن، یعنی کہ پورے 130 دن کی عدت گزاری جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ انتقال جو ہوا ہے شوہر کا وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 تاریخ کے بعد اور 29 یا 30 تاریخ کے پہلے ہوا ہو، اور اگر 1 تاریخ کو ہوتا ہے تو پھر اس میں وہی صورت ہے کہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے عدت گزاری جائے گی، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ مان لو محرم کے 1 تاریخ کو انتقال ہوا تو محرم کا پورا مہینہ، صفر کا پورا مہینہ، ربیع الاول کا پورا مہینہ، ربیع الثانی کا پورا مہینہ، یہ 4 مہینے ہو گئے۔ آگے جمادی الثانی کے 10 دن اور شمار کریں گے، تو یہ 4 مہینے 10 دن عدت اس طریقے سے گزاری جائے گی۔ چاہے اب اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں دوسرے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے، تو اس میں دن کم زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 127 بیٹھیں، 130 دن، 128 دن بیٹھیں یا 126 دن بیٹھیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی اسی طریقے سے عدت گزاری جائے گی، فقط اس سے۔